من كنت مولا فعلي مولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، آج رجب المرجب کی رویت کے اعتبار سے 12 تاریخ ہے، چاند دیکھنے کے اعتبار سے، اور آراس جو عرس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اکثر 30 تاریخ کے اعتبار سے مانے جاتے ہیں. تو کیلنڈروں اور جنتریوں کی اختلاف کی بنا پر کچھ تاریخوں میں آگا پیچھا ہو گیا ہے. لہذا جو رویت ہوئی ہے، چاند جو دکھا ہے، اس کے اعتبار سے کل 13 رجب ہے، آج 12 رجب ہے. کل مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے. دو چار آدمی کی سمجھ میں آیا، شاید سب کے سمجھ میں آنا چاہیے، آواز سب کی ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ اس شخصیت کے نام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کے نام سے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے. خیبر شکن نام ہے آپ کا، اور یہ خیبر تھا کیا، وہ انشاءاللہ گفتگو میں بات آئی تو بتاتا چلوں گا. تو کل 13 رجب المرجب یعنی ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. تو آج میں نے اپنا عنوان اسی کو بنایا ہے کہ مولا کائنات کی شخصیت، عظمت، بزرگی، ان کا رتبہ، بلند قامت کس درجہ بلند تھی، کتنا اللہ نے، بلکہ علماء اکرام نے اور بڑے بڑے دانشوروں نے بتایا یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں لوگ پیدا کیے ہیں، انسانوں میں، نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ دیجئے، انسانوں میں کسی کو کوئی فن دے دیا، کسی کو کوئی کمال دے دیا، کسی کو کوئی حسن دے دیا، کسی کو کوئی جو ہے مرتبہ دے دیا، کوئی ایسا عجیب و غریب کرتب یا یوں سمجھ لیجئے کہ عجیب انداز کے معاملات اللہ نے ہر وقت میں دیے ہیں لوگوں کو. سب کو نہیں ملتے یہ، کسی کو فن دیا جاتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نواز دیتا ہے، کچھ زمین میں پڑے رہ جاتے ہیں. لیکن جتنے فنون، جتنے کمالات اللہ نے لوگوں کو دیے ہیں، وہ سارے کے سارے مولا علی میں موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی، بیٹا ادھر سامنے کھڑے ہو گئے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو لے، اتنی بڑی جگہ پڑی ہے، بیٹھ جاؤ ایک آدمی سامنے تھا، اگر کوئی درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بلند مقامات عطا فرمائے. آپ کی پیدائش 30 عامۃ الفیل میں ہوئی. پہلے یہ سنن نہیں تھا، عامۃ الفیل، یہ جو ہاتھیوں کا ذکر سنا ہوگا، اصحاب فیل، تو اسی زمانے میں ہوئی آپ کی پیدائش. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو یعنی مولائے کائنات کو، اور پیدائش کا ذکر سن لیجئے، پیدائش بھی کیسے ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جو ہے، آپ ان کے شکم میں تھے، 9واں مہینہ تھا، طواف کے لیے گئی ہوئی تھی، درد اٹھا تو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی. دروازہ دیکھا ہے نا خانہ کعبہ میں، اندر ہے نا دروازہ، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا. اب تو دیکھنے کا کوئی مطلب
کسی کو یہ کہنے کا ہی نہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. ہر طرف جو ہے آپ کے پاس ویڈیو اور یہ وہ سب میں سب کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے نا. دروازے میں داخل ہوئی, خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہو گئی. کسی نے اسی لیے تو کہا رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا, واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا. رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا, واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا. اور جب علی پیدا ہوئے کعبے سے آئی یہ صدا, آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا. جس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ اسی کو شاعر نے کتنے احتیاط سے کہا ہے, جس کے ہاں کوئی اولاد نہیں, لم یلد, اس کے کوئی اولاد ہی نہیں, تو کہہ رہے ہیں آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا ہے, اس کے گھر میں پیدا ہو گیا. جس کے کوئی اولاد نہیں ہے اس کے گھر میں پیدا ہو گیا. شاعر کتنا احتیاط سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بلندی عظمت وقار کو بتا رہا ہے, اور اللہ کے وقار میں بھی کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا. اللہ کا گھر کون ہے؟ سب سے بلند مقام اللہ کا گھر. ویسے تو مسجد بھی, ہر مسجد اللہ کا گھر ہے نا, لیکن جب اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تو تصور میں خانہ کعبہ ہی آتا ہے نا بھائی. تو خانہ کعبہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. پیدا ہونے کے بعد آپ کو والدہ اپنے گھر لائیں, لیکن مولا علی کی ایک دن ہو گئے, 2 دن ہو گئے, آنکھ نہیں کھل رہی, تو تشویش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب بچہ آنکھ نہ کھولے یا کوئی بھی حرکت ایسی جو کہ لازمی ہے کرنا وہ نہ کرے, تو گھر والوں کو تشویش ہوتی ہے نا. گھر والوں کو تشویش ہوئی کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ آنکھ کیوں نہیں کھول رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا, یا رسول اللہ بچہ جو پیدا ہوا آنکھ نہیں کھول رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. لانے کے بعد آپ نے اپنی آغوش میں لیا. مولا علی کو آغوش میں لینا تھا کہ علی نے آنکھ کھول دی, جمال مصطفیٰ دیکھ لیا. تصور میں نے پوچھا یا آپ ہی نے پوچھ لیا کہ علی آپ نے آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ آپ نے دوسرے بچوں کی طرح اپنی آنکھ کو کیوں نہیں کھولا؟ جب تصور میں سوال ہوا تو اسی کا جواب تصور ہی میں ملا کہ میں کھولتا کیسے؟ مجھے تو سب سے پہلے دنیا میں مصطفیٰ کا دیدار کرنا تھا. پہلی نظر جس کی مصطفیٰ پر پڑی ہو, غور کیجئے, اس کو دنیا کی کوئی چیز پسند آئے گی؟ اسی لیے تو مولا علی بے نیاز تھے سب چیزوں سے, کسی کی کوئی پرواہ نہیں. فقیری میں بھی مست رہتے تھے, کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور اللہ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ طاقت و قوت کا تو آج بھی عالم یہ ہے کہ آج بھی جہاں کہیں مصیبت پریشانی یا طاقت کی کمی محسوس ہو رہی ہو, علی کا نعرہ لگا دو, انشاءاللہ بازوؤں میں قوت آ جاتی ہے. آتی کہ نہیں آتی؟ نام علی میں وہ طاقت ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جسم اپنا نہیں ہے, کسی پہلوان کا نظر آنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بچپنے سے ساری تمام ہی اس زمانے کی خرافات, تمام ہی اس زمانے کی معبودانہ پرستش جو تھی, معبودوں کی جو پرستش ہوا کرتی تھی, ان سب سے پاک رکھا تھا. میں نے پہلے عرض کر دیا, جو مصطفیٰ کو دیکھ لے اس کو کیا پسند آئے گا؟ جو پہلی نظر میں دیکھ لے تو اس کے جسم کے روے میں مصطفیٰ کا عکس نظر آتا ہوگا. لہذا حضرت مولا علی نے کبھی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو خلاف شرع ہو یا خلاف اسلام ہو. اور سب سے کم عمری میں بھی الحمدللہ آپ نے
واقعہ ایسا ملتا ہے، ایک رات حضرت علی کو، مولا کائنات کو، مصطفیٰ جان رحمت میں جب قحط سالی کا زمانہ آیا تو حضرت ابو طالب کے فرزند تھے نا، ان کا کچھ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کو اپنے پاس رکھ لے لیا تھا، تو پرورش بھی انہی کی اس میں ہو رہی تھی برابر، آپ ہی کی نگرانی میں، دیکھ بھال میں، آپ کی سرپرستی میں، آپ کی کفالت میں مولا علی جو ہے پروان چڑھ رہے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ میں رکھتے تھے۔ ایک رات حضرت مولا نے دیکھا کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت رات میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ آنکھ کھل گئی تھی، دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت نماز کا حکم نہیں آیا تھا، اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے سے اللہ کے رسول تو آج کے نمازی ہیں، بتا دو ہیں، وہ تو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تبھی سجدے میں چلے گئے تھے، اور اتنی عبادت کی مصطفیٰ جان رحمت نے کہ اللہ نے احمد نام رکھ دیا۔ تو جو عبادت گزار پہلے سے ہو، اس کو دنیا میں آنے، اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت خاموشی کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع تھا، چونکہ اعلان نبوت ابھی ہوا نہیں تھا۔ لہذا جب دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کہا کہ ایسے ایسے معاملہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے جو ہے وہ دین دیا ہے جو اللہ نے خود پسند کیا ہے، اس پسندیدہ دین کی یہ عبادت ہے، اور میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اس میں داخل ہو۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ میں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد سے اجازت لے لوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی یہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، تم نے دیکھ لیا ہے، چونکہ یہ خاموشی سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، لہذا ابھی تم ایمان نہیں لانا، تو ابھی خاموش رہو، کسی کو نہ بتاؤ۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن اپنے آپ آئے، یا رسول اللہ میری سمجھ میں آ گیا، میں کسی سے بتاؤں گا تو نہیں، لیکن میں آپ جس چیز کو مجھ کو دعوت دے رہے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کیا تھی؟ عمر کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ ہاں ماشاءاللہ، کم سے کم 8 سال آتی ہے، کہیں 9 سال بھی ملتی ہے، کہیں 10 سال بھی ملتی ہے، لیکن 10 سال میں کوئی بالغ ہوتا ہے؟ گویا کہ آپ نے بچپنے ہی میں سب سے پہلے، میں تو یہی کہوں گا سب سے پہلے، اور سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ، تبھی تو نماز پڑھ رہی تھی، ہے نا بھائی، مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہ کب لائے؟ وہ کب ایمان لائے؟ جب اعلان نبوت ہو گیا تھا، جب اعلان نبوت ہو گیا، اسلام کا علم لہرا دیا مصطفیٰ جان رحمت نے، لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، تو سب سے پہلے آنے والوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں، اور بچوں میں ایمان کے، اسلام کے اعلان سے پہلے کون؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل عظیم ہے کہ ہم کو مصطفیٰ جان رحمت نے ہمارا مولا علی کو بنا دیا۔ ابھی تو فرمایا تھا، کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آخری خطبہ فرما رہے ہیں آپ، اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں، اس خطبے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کو پاس بلایا، حضرت علی کو پاس بلا کر ہاتھ پکڑا۔ مصطفیٰ جان رحمت جس کا خود ہاتھ پکڑ دے ہو کبھی کسی سے کم ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کر یوں اٹھایا اور پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ سارے صحابہ تھے، 1,24,000 کم و بیش، جو تاریخ میں ملتا ہے، جو علماء اکرام بیان کرتے ہیں، 1,00,000 کے مجمع میں سارے تو صحابہ موجود تھے، جلیل القدر صحابہ موجود تھے، اجلہ صحابہ موجود تھے، خلفائے راشدین بھی موجود ہوں گے جو آنے والے تھے خلافت کے منصب پر، سب تو تھے نا۔
جس میں سب سے بلند والا مرتبہ انسانوں کی زمرے میں، بشر کے زمرے میں علماء کرام کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، انسانوں میں سب سے بلند والا مرتبے میں کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی موجود۔ وہیں پر مصطفیٰ جان رحمت نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں۔ صدیق اکبر کے مولا تھے مصطفیٰ جان رحمت کے نہیں؟ عمر فاروق کے مولا تھے کہ نہیں؟ عثمان غنی کے مولا تھے کہ نہیں؟ اصحاب ستہ کے جو تمام ہی وہ اصحاب جن کو اللہ کے رسول نے جیتے جی جنت کی بشارت دی تھی نا، وہ بھی تو موجود تھے۔ کون صحابی نہ ہوگا؟ سب موجود تھے۔ اس بیچ میں ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں۔ تو گویا 1,24,000 صحابہ میں سارے کے سارے مصطفیٰ کو مولا مانتے تھے۔ تو جب مولا مانتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں فعلی مولا، علی بھی اس کے مولا ہے۔ سارے صحابہ نے تسلیم کیا۔ اب یہاں پر افضل البشر، میرے پاس سوال بھی آ گیا تھا، میرے سامنے سوال کرنے والا بھی موجود ہے، یہاں فرق کیا ہے بھائی؟ ذرا اندازہ کیجئے۔ یہ تو سب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بالکل تحقیق کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ بشریت میں، انسانیت میں، افضلیت میں صدیق اکبر کی کوئی سوال نہیں، کوئی کلام نہیں۔ لیکن انسانیت کے علاوہ جہاں نسبت آ جاتی ہے وہ بلندی الگ ہو جایا کرتی۔ یہاں مصطفیٰ کی نسبت کی بلندی ہے۔ جو مصطفیٰ نے اپنی نسبت سے مولا علی کو، بھائی ہے نا آپ کے، بھائی بھی تھے نہیں معلوم، چچا زاد، ہاں حضرت ابو طالب کے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے کیا فرمایا تھا؟ چچا زاد بھائی دنیا بھر میں نہ ہوتا ہے نا۔